آج اس پروگرام میں ہم بات کریں گے اس بہت بڑی سیاسی بلیک میلنگ پر جس کے نتیجے میں بہت بڑی سیاسی جوالامکھی جو ہے وہ پھٹنے جا رہی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کا پورا سیاسی منظرنامہ ہی تبدیل ہونے جا رہا ہے۔ پاکستان کا انتظامی ڈھانچہ جو ہے وہ گرنے جا رہا ہے، تباہ ہونے جا رہا ہے اور برباد ہونے جا رہا ہے۔ یہ سب کچھ محض اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے، اپنی بادشاہت کو قائم و دائم رکھنے کے لیے جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ ہونے کیا جا رہا ہے؟ جو اطلاع ملی ہے، ہونے یہ جا رہا ہے کہ مورو نواب شاہ میں غالباً پیر والے دن جو ہے وکلاء کے ذریعے ایک بہت بڑے دھرنے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ یہ اسی طرح کا دھرنا ہے جس طریقے کا دھرنا اس سے پہلے دریائے سندھ سے 6 کنال نکالنے کے خلاف وکلاء کے ذریعے کروایا گیا تھا، اور اس وقت بھی پاکستان پیپلز پارٹی بالخصوص اور ان کی اکلوتی سندھ حکومت بالعموم مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہوئے جو ہے وہ اس دھرنے کی بظاہر مخالفت کرتی رہی، لیکن پس پردہ یہی لوگ جو ہے وہ اس دھرنے کو سپورٹ کرتے رہے، انہیں تبکیاں دیتے رہے، ان کی مدد کرتے رہے اور ان کی جو ہے وہ ایک طریقے سے سہولت کاری کرتے رہے۔ یہ سب کچھ کرنے کا مقصد جو ہے وہ محض وفاقی حکومت کو بلیک میل کر کے ان سے اپنے مطالبے جو ہے منوانا تھا، اور جب ان کے مطالبے مان لیے گئے تو اس کے بعد وہ دھرنا ختم کروا دیا گیا، اور اب دوبارہ جو ہے وہ اسی طرز کا پارٹ 2 دھرنا جو ہے خود وکلاء کے ذریعے جو ہے شروع کروائے جانے کی اطلاع ملی ہے۔ حساس اداروں نے جو ہے لمبی چوڑی رپورٹیں جو ہے وہ وفاقی حکومت اور پس پردہ قوتوں کو جو ہے پہلے ہی بھجوا دیے اس دھرنے سے متعلق کہ یہ بہت بڑا دھرنا جو ہے وفاقی حکومت کو بلیک میل کرنے کے لیے جو ہے وہ خود سندھ حکومت کی مکمل آشیرواد کے نتیجے میں جو ہے وہ کروائے جانے کا انتظام کر لیا گیا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ پچھلے 24 جون سے جو ہے صدر مملکت جو ہے انہوں نے ڈیرے جمائے رکھے ہیں خود بلاول ہاؤس میں۔ ہم پچھلے کئی دنوں سے اپنے پروگراموں میں شد و مت سے اس بات کا ذکر کرتے چلے آ رہے ہیں کہ آصف علی زرداری کے دن گنے جا چکے ہیں، انہیں محصور کر لیا گیا ہے ایوان صدر میں، بادشاہی محل میں، اور ان کی سرگرمیوں پر کڑی نظر ہے۔ کسی سے خود نہیں مل سکتے، کسی سے ڈائریکٹ بات نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ بس ڈائریکٹ جو ہے واش روم جانے کی بھی اب مجاز نہیں رہے۔ اتنی ان پر کڑی نظر رکھی گئی، اتنی ان پر سختیاں کی جا رہی ہے ان کی بلیک میلنگ کو، مبینہ بلیک میلنگ کو روکنے کے لیے۔ یہ ان پر اتنی سختیوں کی شروعات بہت پہلے ہی کر دی گئی، جس کی شکایت کسی اور نے نہیں، خود صدر مملکت نے اپنے قریبی دوستوں سے کی، اور وہ اطلاع ہمارے نمائندہ خصوصی گورو جی تک بھی پہنچ گئی، جس سے میں نے بعد میں اپنے ہی پروگرام میں رپورٹ کیا، جس پر بہت سے لوگوں نے جو ہے بہت کچھ کہا کہ یہ سب بکواس ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، صدر مملکت کو آزادی ہے، اور واقعی اس کے اگلے دن جو ہے وہ کراچی بھی آ گئے، جس پر مجھے دوبارہ پروگرام کرنا پڑا کہ بالآخر صدر مملکت کو کراچی جانے کی اجازت مل گئی، وہ اجازت جو کہ وہ عید والے دن سے مانگ رہے تھے، جو ان کو نہیں دی جا رہی تھی۔ اس کا مطلب کیا تھا کہ ان پر سختیاں ہیں، وہ پابند سلاسل ہیں، وہ ہتھ کڑیاں ہیں، وہ بیڑیاں ہیں، وہ چیزیں ہیں، رسیاں سے ان کو باندھ رکھا ہے جو کہ نظر نہ آنے والے، لیکن ان پر سختیاں ویسی کی ویسی رکھی گئی، جو کہ اب ہماری بات جو ہے وہ ثابت ہونے جا رہی ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے کہتے ہیں کہ وہ بلیک میلنگ پر اتر آئے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ خود حساس اداروں کی خفیہ رپورٹوں میں جو ہے اس کا شد و مت کے ساتھ ذکر ہے۔ ابھی جو دھرنا دیا جا رہا ہے، دھرنے کا آخر مدعا کیا ہے، مطالبہ کیا ہے؟ پہلے تو مطالبہ تھا کہ 6 کنال جو ہے وہ نکالے جا رہے ہیں، حالانکہ سودا دریائے سندھ کا کرنے والے خود ہی یہ لوگ ہیں جو مطالبہ جو اس دھرنا کروا رہے ہیں، اور اب جو ہے مگرمچھ کے آنسو بہانے کے لیے، بلیک میلنگ کے لیے، اپنی فیس سیونگ کے لیے، اپنی جو ہے وہ ووٹ بینک کو بچانے کے لیے جو ہے وہ ان کو دھرنا دینا پڑا، اور ایک تیر سے 2 تین شکار، وفاقی حکومت کو بلیک میل بھی کرتے رہے، اور اب دوبارہ دھرنا
पार्ट 2 देने का प्रोग्राम है और वो धरना दिया जा रहा है सिंध के ज़मीनों के हवाले से कि जो ज़मीनें सिक्योरिटी फोर्सेस को जो हज़ारों एकड़ दी गई है, खुद देने वाले ये खुद ही है, ऐवान सदर में सारे पेपरों पे साइन उन्होंने खुद किए, लेकिन अब उससे मुकर गए, अब ब्लैकमेलिंग पर उतरा है और अब कह रहे हैं कि नहीं, ये बाई फोर्स जो है वो सिंध के हकूक़ पर डाका डाला गया। सिंध के हारियों की ज़मीन थी, वो जो है वो उन्होंने जो है पंजाब वालों ने हमसे दबाव में ब्लैकमेल करके हमसे वसूल कर ली। ये अब करके जो है वो अब दूसरे धरने का एहतमाम किया गया, गालिबन पीर से जो है या उसके बाद पीर को है, पीर को ना तो अगले दिन हो जाएगा, लेकिन पीर से कहते हैं कि इसकी शुरुआत होगी। वकला के ज़रिए ये धरने का प्रोग्राम बनाया गया और इसमें भी मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए, अपने आप को इससे दूर रखते हुए और यानी कि अपने आप को इससे अलग तलग करने के लिए कि हमारे से कोई ताल्लुक़ नहीं है, फिर मगरमच्छ के आंसू बहाएंगे और अपने एक प्यादे की कुर्बानी देने से भी गुरेज नहीं करेंगे, उस प्यादे की जिसको पहले ही ये तब्दील करने का इरादा प्रोग्राम बना चुके हैं, फैसला कर चुके हैं। मेरा इशारा जो है वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार की तरफ है। ज़िया लंजार को कहते हैं ना कि उंगली कटवा कर शहीदों में उनका नाम शामिल कर देंगे कि भाई ये वकला ने मुतालबा किया है, वकला के मुतालबे पर के उनका मुतालबा होगा कि ये सब कुछ जो है वज़ीर दाखिला ने किया, लिहाजा वज़ीर दाखिला को जो है वो मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए। मुतालबा होगा, ये मुतालबा एक तरीके से पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ होगा, सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ होगा और इस तरह से मुतालबा करवा कर जो है सिंध हुकूमत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ख़ुद को इस धरने से बरी जमा कर देगी कि हमारा इस धरने से कोई लेना देना नहीं, लेकिन लेना देना उन्हीं का है और उन्हीं के कहने पर ये सब कुछ धरने का एहतमाम किया गया। और पीर वाले दिन, गालिबन आखिरी खबर तो ये है कि पीर वाले दिन जो है ये धरना शुरू कर दिया जाएगा उन हज़ारों एकड़ ज़मीन की वापसी के लिए जो कि ख़ुद ऐवान सदर में सदर मुमलिकत की अपनी रजामंदी से जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को दी गई है। उनसे अब वापसी के लिए जो है वो ये धरने का एहतमाम किया गया है। ये सिवाय ब्लैक मेलिंग के और कुछ भी नहीं है। ये ब्लैक मेलिंग है और ब्लैक मेल किया जा रहा है अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए, यानी इन्हें मज़ीद अपना पूरा टेन्योर पूरा करना है 5 साल का 6 साल का, कि बदस्तूर में जो है वो सदर रहूँ और सदर होते ही जो है वो यहाँ से फारिग हो जाए, यहाँ से या इस दुनिया से कहीं से भी, लेकिन वो बहैसियत सदर के ही जो है वो रहना चाहते हैं, बिल्कुल जाम सादिक अली मरहूम की तरह से। लेकिन उनका ये ख्वाब जो है शायद जो है वो उनके मुखालिफिन पूरा न कर सके। अब ये ब्लैकमेलिंग तो है, ब्लैकमेलिंग तो करनी है, लेकिन ये ब्लैकमेलिंग कामयाब होगी कि नाकाम होगी? कामयाबी के आसार बहुत कम नज़र आ रहे हैं। अगर ये नाकाम हो जाती है तो उसके बाद क्या होगा, रिएक्शन क्या होगा, उसका रद्द-ए-अमल क्या होगा? इसका रिएक्शन इतना खौफनाक होगा, इतना ख़तरनाक होगा कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले जो है 1990-91 का जाम सादिक अली मरहूम का जो ऑपरेशन था इनके ख़िलाफ़, वो ऑपरेशन भूल जाएंगे। ये इरफानुल्लाह मरवत को भूल जाएंगे और उस वक्त के DIG CIA समीउल्लाह मरवत को भी भूल जाएंगे। इतना सख्त तरीन बहरहमाना ऑपरेशन जो है वो इनके ख़िलाफ़ शुरू कर दिया जाएगा। इस ब्लैक मेलिंग के नतीजे में, इस ब्लैक मेलिंग के नाकामी की सूरत में, लेकिन इनकी अपनी कोशिश ये होगी कि ये ब्लैक मेलिंग पूरी तरीके से कामयाब हो जाए। अगर ब्लैक मेलिंग कामयाब नहीं होती तो उसके बाद जो है वो सदर मुमलिकत का मवाख़ज़ा कर दिया जाएगा। इन्हें कानों से पकड़ कर जो है वो सदारती महल से बाहर निकाल दिया जाएगा और वही हाल ख़ुद सदर मुमलिकत का भी होने जा रहा है। मकाफ़ात अमल है ये, किस तरीके से इन्होंने अपने बदतरीन एक मुखालिफ जो कि बीमार था दुबई में, उनकी वफ़ात होने के बाद उनकी तदफीन के लिए उसके घर वालों को मौका नहीं दिया पाकिस्तान आने की। तो लग रहा है कि ये सब कुछ जो है वो सदर मुमलिकत के साथ होने जा रहा है, क्योंकि इन्हें बाकी मानदा ज़िंदगी जो है वो पाकिस्तान कराची से नवाबशाह में नहीं बल्कि नवाबशाह में ख़ुद दुबई में जो है वो रहने के लिए कह दिया जाएगा, ताकि उनकी शरंगेज़ियों से, उनकी शरारतों से, उनकी साजिशों से जो है वो सिंध की सियासत को बिलखसूस और पाकिस्तान की सियासत को बिलअमूम जो है वो पाक व साफ़
رکھا جا سکے۔ اب یہ بات روز روشن کی طرح سے عیاں ہو گئی ہے کہ یہ جو خود بلاول ہاؤس میں جو اتنے ڈیرے جمائے اور اتنی لمبی چوڑی ملاقاتیں جو ہر ایک سے کریں تو کتنا بھاگتے چور کی لنگوٹیاں جو ہے وہ سمیٹی جا رہی ہے، ہر ایک سے جو ہے وہ ذبح کیا جا رہا ہے، ہر ایک کو کاٹا جا رہا ہے، ہر ایک سے اس کے وزن قد کے حساب سے جو ہے وہ پیسے لیے جا رہے ہیں، وہ سارا اہتمام جو ہے وہ ان کے گھر کے نوکر چاکر جو ہے وہ وزیر جیل جو ہے علی حسن زرداری کرے، اپنی جان بخشی تو انہوں نے کروا دی، لیکن انہیں نہیں پتہ ہے کہ وہ خود کتنی بڑی مصیبت میں، کتنی بڑی مشکل میں آگے جا کے آنے والے ہیں، کیونکہ سب کو کٹوانے کا سہرا جو ہے وہ ان کے سر جاتا ہے۔ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اب یہ بات بھی سامنے آئی کہ خود منظور وسان کو جو بلایا گیا تھا، منظور وسان چونکہ ذرا سا نجومی بھی ہیں، ان کو غیب کے بارے میں علم بھی ہے، کچھ ستارے ان کے ہاتھ میں ہیں، کچھ موکل ان کے پاس ہے، تو وہ دور اندیشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کچھ مستقبل بینی کے بارے میں بھی آگاہ کر دیتے ہیں۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ ان کو زحمت دی تھی، خود آصف علی زرداری نے بلایا تھا کہ وہ انہوں نے اپنا ذائچہ تیار کیا تھا کہ میرا آگے جا کے کیا حال ہونے جا رہا ہے، آیا میں صدر ہی رہوں گا یا صدارت سے مجھے بے دخل کیا جا رہا ہے، یا میرا آگے کیا ہونے جا رہا ہے، یہ سب کچھ جاننے کے لیے کہتے ہیں کہ خود منظور وسان کو زحمت دی گئی تھی۔ منظور وسان آئے تھے اور منظور وسان نے ان کے ساتھ کافی زیادہ ٹائم گزارا اور انہیں مطمئن کر کے چلے گئے، لیکن خود ان کے اپنے قریبی حلقے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جو حلقے وہ یہ کہتے رہے کہ کوئی جوڑ توڑ ہوا، کوئی لین دین ہوئی، انہوں نے کچھ اپنے لیے وزارت مانگی، کچھ اپنے بیٹے کے لیے وزارت مانگی، کچھ اس قسم کی خبریں آئی۔ تو اس قسم کی خبریں ہم نے اپنے پروگرام میں رپورٹ کی تھی، جس کے بعد جو ہے خود منظور وسان نے جو ہے مجھ سے رابطہ کیا اور کہا کہ یہ جو اطلاعات آپ تک پہنچی ہے وہ کچھ زیادہ درست نہیں ہے، آپ کو کسی نے جو ہے وہ بے پر کی اڑائی ہے، کچھ غلط خبر دی ہے، اصل خبر یہ نہیں بلکہ اصل خبر یہ ہے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام۔ اب یہ بہت بڑا جو ہے وہ سیاسی بلیک میلنگ ہونے جا رہی ہے، اللہ رحم کرے سندھ حکومت پر اور سندھ صوبے پر بالخصوص اور پاکستان پر بالعموم، کہ یہ آخر پاکستان میں کس قسم کا کھیل جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، جمہوریت سب آگے تباہ اور برباد ہونے جا رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ صدر مملکت جو کچھ کرنے جا رہے ہیں تو اس میں ان کو آخر کیا رسپانس آتا ہے، ان کا یہ جو دھرنا ہے جو انہوں نے ارینج کروایا ہے، جو انہوں نے پلان کیا ہے، یہ دھرنا جو ہے یہ کامیاب ہوتا ہے، کامیاب ہوتی ہے، یا کہ وہ اپنے خلاف بہت بڑے آپریشن کو دعوت دینے جا رہے ہیں، یعنی دوسرے معنوں میں بقول ان کے مخالفین کے اس طرح سے کر کے جو ہے وہ آصف علی زرداری یعنی مفاہمتوں کے شہنشاہ جو ہے وہ اپنی قبر اپنے ہاتھوں کھدوانے کا باعث بننے جا رہے ہیں۔ نہ صرف اپنی قبر بلکہ اپنے ساتھ ساتھ اپنی پورے ساتھیوں کی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی جو ہے وہ تدفین اپنے ہی ہاتھوں جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں، اس بہت بڑی تاریخ ساز بلیک میلنگ کے نتیجے میں۔ ناظرین، اسی کے ساتھ جاتا ہوں، اللہ حافظ۔